ملائیشیا اور تھائی لینڈ کی سرحد کے قریب پیش آنے والا ایک سانحہ جو اس خوفناک حقیقت کو اجاگر کر چکا ہے کہ سمندر کے راستے ہجرت کرنے والے انسانوں کے خواب اکثر موت کے سائے میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ کچھ دن پہلے پیش آنے والے اس حادثے میں ایک شخص کی ہلاکت ہوئی ہے اور 300 سے زائد افراد لاپتہ ہو گئے، پتہ ہی نہیں۔ 10 افراد زندہ بچے ہیں، باقی درجنوں خاندان ابھی بھی اپنے پیاروں کی خبر کے منتظر ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو بہتر زندگی، روزگار اور امن کی تلاش میں نکلے، مگر ان کے لیے سمندر نے منزل کی بجائے اندھیرا اور خاموشی کا پیغام دے دیا۔ خبر ایجنسیاں یہ بتاتی ہیں کہ یہ کشتیاں جو تھیں یہ میانمار، روہنگیا اور بنگلہ دیش کے ان پناہ گزینوں سے بھری ہوئی تھیں جو جنوب مشرقی ایشیا کے مختلف ممالک کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں بیشتر وہ لوگ تھے جو میانمار میں نسل کشی، ظلم اور جبری بے دخلی سے تنگ آ کر پہلے بنگلہ دیش کیمپس میں پناہ گزین بنے، پھر ایک بار جان ہتھیلی پہ رکھ کے ملائیشیا کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کی امید بس اتنی تھی کہ وہاں شاید انہیں ایک ایسا ملک مل جائے جہاں وہ بغیر خوف کے سانس لے سکیں، بچوں کو تعلیم دے سکیں، اپنے لیے عزت کی روٹی کما سکیں، مگر وہی خواب ان کے لیے تابوت بن گیا۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ملائیشین میریٹائم اتھارٹی کے مطابق تحقیقات جو منظر عام پہ آئیں ان سے معلوم ہوا کہ 3 کشتیاں ایک بڑے جہاز سے الگ ہوتی ہیں۔ اس جہاز میں پہلے 300 سے زائد افراد سوار تھے، جنہیں بعد میں 100 افراد کی 3 کشتیوں میں منتقل کیا گیا۔ یہ منتقلی شاید کسی انسانی اسمگلر کی کوشش تھی تاکہ ساحلی گشت سے بچا جا سکے، مگر یہی عمل ان سب کی زندگیوں کے خاتمے کا سبب بنا۔ کشتیوں میں گنجائش سے کہیں زیادہ لوگ سوار تھے، نہ حفاظتی جیکٹس تھیں، نہ ہی کوئی تربیت یافتہ عملہ تھا۔ جیسے ہی طوفانی لہریں اٹھیں، ان کشتیوں نے توازن کھو دیا اور سمندر نے انہیں اپنے اندر سمو لیا۔ بچ جانے والے 10 افراد کے بیانات دل دہلا دینے والے ہیں۔ ایک زندہ بچ جانے والے شخص نے بتایا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ چند گھنٹوں میں ساحل آ جائے گا، مگر جیسے ہی رات ہوئی لہریں اتنی بلند ہوئیں کہ کشتی پلٹ گئی۔ لوگ چیختے رہے، بچے ماں کو پکارتے رہے، مگر پھر صرف خاموشی ہوئی۔ ریسکیو ٹیمیں اب بھی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں، مگر 3 دن گزرے، امیدیں مدھم پڑ گئیں۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب میانمار اور بنگلہ دیش کے پناہ گزینوں نے اس راستے سے فرار ہونے کی کوشش کی ہو۔ اقوام متحدہ کے مطابق ہر سال ہزاروں روہنگیا مسلمان انسانی اسمگلرز کے ذریعے ملائیشیا، انڈونیشیا یا تھائی لینڈ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ عموماً اپنی تمام جمع پونجی اسمگلرز کے حوالے کر دیتے ہیں، جو انہیں بوسیدہ کشتیوں میں بٹھا کے موت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پچھلے 10 سالوں میں خلیج بنگال اور انڈمان سی کے اندر سینکڑوں ایسی کشتیاں ڈوب چکی ہیں، اور یہ سانحہ اس بڑے المیے کی ایک اور کڑی ہے جس کی جڑیں میانمار کے رخائن صوبے میں پائی جاتی ہیں، جہاں روہنگیا اقلیت کو نہ صرف شہریت سے محروم رکھا گیا ہے بلکہ ان کے خلاف مسلسل ظلم ہوتا ہے، جبری گمشدگی ہوتی ہے، اجتماعی قتل ہو جاتا ہے۔ لاکھوں لوگ 2017 میں فوجی آپریشن کے بعد بنگلہ دیش کی سرحد پار کر کے کاکس بازار کے کیمپس میں پناہ لینے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ آج وہی کیمپ انسانی المیے کی علامت بنے ہوئے ہیں، جہاں بے روزگاری ہے، جہاں بیماری ہے، جہاں جرم عام ہو چکا ہے، اور ایسے حالات میں لوگ اپنی جان داؤ پہ لگا کے غیر قانونی راستوں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف ملائیشیا اور تھائی لینڈ کی حکومتیں ان پناہ گزینوں کو قبول کرنے سے گریز کرتی ہیں۔ اکثر کشتیاں جب ان کے سمندری حدود میں داخل ہوتی ہیں تو انہیں واپس دھکیل دیا جاتا ہے۔ نتیجتاً یہ لوگ سمندر میں بھٹکتے رہتے ہیں، جہاں نہ خوراک ملتی ہے، نہ پانی ملتا ہے، نہ ہی کوئی منزل ہوتی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق جنوبی ایشیا میں مہاجرین کے لیے کوئی مربوط پالیسی موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک کے پانیوں میں دھکیلے جاتے رہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین، جسے UNHCR کہا جاتا ہے، اس نے اس سانحے پہ گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ ادارے کا کہنا یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب عالمی سطح پر پناہ گزینوں کے لیے ہمدردی کم تھی اور سرحدیں مزید ٹائٹ کی جا رہی تھیں۔ انہوں نے تمام متعلقہ ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کو وسعت دیں اور بچ جانے والے کو محفوظ پناہ گاہ فراہم کریں۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اس طرح کے سانحات اس وقت تک نہیں رک سکتے جب تک ان کے پس منظر میں موجود سیاسی اور انسانی وجوہات پہ توجہ نہیں دی جاتی۔ اگر میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کو ان کا حق نہ ملا، اگر بنگلہ دیش کے کیمپس میں حالات بہتر نہ ہوئے، اگر جنوبی ایشیائی ممالک نے مشترکہ اسٹریٹجی نہ اپنائی، تو یہ کشتیاں بار بار ڈوبتی رہیں گی۔ یہ المیہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ 21ویں صدی میں جب دنیا چاند اور مریخ کی بات کر رہی ہے تو انسانیت کے کچھ حصے اب بھی سمندر کی بے رحم لہروں کے رحم و کرم پر کیوں ہیں؟ ان کی زندگی کی کوئی قیمت کیوں نہیں ہے؟
ان کے خواب ہر بار موت میں کیوں بدل جاتے ہیں؟ یہ سانحہ صرف ایک انسانی حادثہ نہیں ہے بلکہ پوری عالمی برادری کے ضمیر پر سوال ہے۔ جب تک دنیا کے طاقتور ممالک انسانی حقوق کے ٹھیکیدار اور خطے کی حکومتیں مل کر ان مسائل کی جڑ تک نہیں پہنچیں گی، ایسے مناظر بار بار دیکھنے کو ملیں گے۔ ملائیشیا کی سرحد کے قریب ڈوبنے والی ان کشتیوں کی کہانی ایک صدیوں پرانی داستان کا تسلسل ہے جس میں کردار بدلتے جاتے ہیں، انجام ایک ہی رہتا ہے۔ ایک تاریک سمندر ہوتا ہے، چند لاشیں ہوتی ہیں، کچھ لاپتہ خواب ہوتے ہیں، چند آنکھیں ہوتی ہیں جو اب بھی ساحل پہ انتظار میں۔ وہ کشتیوں کا سلسلہ جس میں سوار لوگ آج تک واپس نہیں آئے، یہ دراصل ایک طویل اور دکھ بھرا قصہ ہے۔ نام ہے تو بہت سی کشتیاں، مگر ان کے بارے میں عام کہانیاں ملتی ہیں۔ سمندر میں مہینوں تک بھٹکتی ہوئی چھوٹی پھلیاں، ٹوٹے پھوٹے وہ جہاز جنہیں رات کی تاریکی میں ساحلوں سے دھکیلا گیا، اور اچانک کھو جانے والے قافلے جن کے بعد صرف خالی پانی اور لاشیں رہی ہوں، ان میں سے زیادہ تر کا انجام 3 ہی راستوں پر ہوا ہے۔ ایک یہ کہ کشتیوں کو طویل سمندری سفر برداشت کرنے کے قابل نہیں بنایا گیا ہوتا۔ اوور لوڈنگ، ناقص فنی کیفیت اور سستی مواد کی وجہ سے کشتی ایک طوفان، تیز لہروں یا وزن کی وجہ سے پلٹ جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اسمگلرز کی نیت بری ہوتی ہے، وہ لوگ گائیڈ چھوڑ کے خود بچ نکلتے ہیں یا اسے راستوں پہ لے جاتے ہیں جہاں سرچ اینڈ ریسکیو تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے۔ تیسرا معاملہ یہ ہے کہ سمندر کے بیچ میں موت آہستہ آہستہ آتی ہے۔ پیاس، بھوک، بیماری اور سردی جب آتی ہے تو ان کشتیوں میں لوگ زندہ نہیں رہ پاتے، ان کے جسم واپس نہیں آتے، ان کی لاشیں سمندر کے اندر گم ہو جاتی ہیں۔ یہ منظرنامہ کب رکے گا؟ اور اس کا سیدھا سا جواب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس کے اندر کئی محرکات ایک ساتھ کار فرما ہے۔ سب سے پہلے اس سمت کا بڑا سبب جو ہے یہ معاشرتی دباؤ ہے۔ وہ لوگ جو نسل کشی، نسلی گزند، جنگ یا شدید معاشی تنگ دستی کا شکار ہوتے ہیں تو زندگی بچانے کے لیے ہر راستہ اختیار کر لیتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو۔ جب تک میانمار یا دوسرے علاقے میں ظلم، بے روزگاری اور بد امنی برقرار رہے گی، جب تک بنگلہ دیش کے کیمپس میں رہائش، خوراک اور روزگار کے مناسب انتظامات نہیں ہوں گے، جب تک جنوبی ایشیا میں پناہ کے مؤثر، تیز اور محفوظ قانونی راستے قائم نہیں ہوں گے، تب تک لوگ موت کے سفر پر نکلتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ سمندری سرحدوں پہ سخت سرحدی پالیسیز جو ہیں، جو پش بیک کی پالیسی ہے، یہ بین الاقوامی بیزاری اگر کہہ دیں تو اس نے اس ہجرت کو مزید خطرناک بنایا۔ جب باضابطہ پناہ حاصل کرنے کے راستے بند ہو جائیں تو لوگ غیر قانونی آپشنز اختیار کرتے ہیں۔ اس منظر کو روکنے کے لیے بہت ساری چیزیں ایک ساتھ کام ہونا چاہیے۔ اس پہ فوری طور پہ سرچ اینڈ ریسکیو کی جو کیپیسٹی ہے وہ بڑھنی چاہیے، علاقائی ممالک کو مشترکہ نگرانی کرنی چاہیے، ریسکیو آپریشنز کو بہتر بنانا چاہیے، 24/7 اسے رکھنا چاہیے تاکہ کشتیوں کے غائب ہونے پہ فوری رد عمل ممکن ہو۔ اسمگلرز کے نیٹ ورکس کو توڑنا چاہیے، اس کے لیے تفتیش، انٹیلیجنس شیئرنگ اور ساحلی حکومتوں کے مابین قانونی تعاون لازم ہونا چاہیے تاکہ کشتیاں بیچنے والے اور سامان مہیا کرنے والے پکڑے جائیں اور ان کو سزا ملے۔ سب سے بنیادی، لوگوں کو وہ محرکات ختم کرنا ہوں گے جو انہیں یہ سفر کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس میں سیاسی دباؤ ڈالنا شامل ہے تاکہ میانمار میں ظلم روکا جا سکے، بنگلہ دیش کے کیمپس کی حالت بہتر بن سکے، علاقے کے ممالک مستقل پناہ گزین پالیسیز اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے ریلیکٹیویٹیشن پروگرامز پہ اتفاق کر سکیں جو عالمی برادری کی مالی مدد اور انسانی ہمدردی کے پروگرام کے امبریلا کے نیچے آئیں۔ جب مہاجرین کو محفوظ، قانونی اور تیز راستے ملیں گے تو وہ خطرناک کشتیوں کی طرف کم مائل ہوں گے، نہیں جائیں گے۔ لوگ کیوں اس طرف مائل ہوتے ہیں؟ اس کا جواب بھی بہت سادہ ہے مگر تلخ ہے، امید اور بقا کے لیے۔ خاندانوں نے جینا چاہا ہے، بچوں کو تعلیم دینا چاہیے، ظلم سے بچنا چاہا ہے۔ جب زمینی راستے بند ہوئے، مقامی معیشت کارگر نہیں رہی، عالمی رسپانس غیر مؤثر رہا ہے تو لوگ اپنے آپ کو قاتل سمندر کے حوالے کرتے ہیں، اسمگلرز کے پروپیگنڈے میں آتے ہیں، جھوٹی یقین دہانیوں پہ مان جاتے ہیں۔ چند دن میں ساحل پہنچا دیا جائے گا، اکثر آخری ڈراؤنی امید بن کے سامنے آتی ہے یہ لائن۔ اس کے علاوہ جو آب و ہوا کی تبدیلی ہے، زمینی وسائل کا خاتمہ ہے، معاشی بے روزگاری ہے، یہ ایک سنجیدہ محرک ہے۔ کسان جو اپنی زمین چھوڑ دے، ماہی گیر جو سمندری وسائل چھوڑ دے، سب مل کر ہجرت کا دباؤ اگر برداشت کرنے لگ جائیں تو صورتحال مختلف ہوگی، اگر نہیں کریں گے تو یہی ہوگی۔ حقیقی روک تبھی ممکن ہے جب 3 کام یکجا ہوں گے۔ پہلا، جو متاثرہ علاقے ہیں جہاں سے لوگ زیادہ آتے ہیں وہاں فوری اور مستقل بنیادی انسانی سہولیات ہوں، ان کی حفاظت کی جا سکے، روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکے۔ دوسرا، علاقائی ممالک مل کے باضابطہ پناہ،
کا ایک میکانزم بنائیں جس میں فاسٹ ٹریک اسیسمنٹ ہو سکے، محفوظ زمینی راستے ہو سکیں، اور تیسرا اسمگلرز کا نیٹ ورک جو ہے یہ عالمی سطح پہ ٹریک کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ جب تک یہ حل فوراً نافذ نہیں ہوتے تب تک کشتیوں کا دردناک سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ یہ ان کشتیوں کے پیچھے جو کہانیاں ہیں وہ صرف اعداد و شمار کی نہیں ہیں، بلکہ بچوں کی چیخوں کی ہے، والدین کی بے حساب دعاؤں کی ہیں، خاندانوں کی بے بسی ہے۔ اگر ہم نے انہیں لاشیں یا اعداد بنا کر نظر انداز کیا تو یہ انسانیت کا وہ حصہ ہے جو سب سے کمزور ہے، بار بار قیمت چکاتا رہے گا۔ سمندر کا یہ خوفناک چہرہ صرف تبھی مٹے گا جب دنیا، علاقائی حکومتیں اور مقامی معاشرے مل کے انسانیت کو اولین ترجیح بنائیں گے، تبھی یہ کشتیوں کا سلسلہ شاید بند ہو سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔